ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور نہ سمجھ بچوں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، مایہ زندگی بنایا ہے۔ ہاں ان کو ان میں سے کچھ کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے، دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک دیکھ بھال کی سمجھ اور اسے صحیح مصرف پر اور صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا سلیقہ آ چکا ہو۔ جب تک وہ ناسمجھ ہیں، مالوں کے لین دین کو اچھی طرح نہیں کر پاتے تو ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو السفہاء کہتے ہیں ناسمجھ بچوں کو۔ اصل میں سفہاء کے معنی بیوقوف کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ناسمجھ بچے مراد ہیں۔ اب یہاں پر جو ناسمجھ بچے مراد ہیں وہ عام ہیں، چاہے وہ اپنے بچے ہوں یا کسی اور کے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، چاہے ہماری تربیت میں ہو یا ہماری تربیت میں نہ ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ ناسمجھ ہو تو خرچ کے لیے ان کو بہت زیادہ پیسے نہ دیا جائے، اور کبھی انعام کے طور پر اگر بڑی رقم دے دی جائے تو نظر رکھی جائے کہ صحیح مصرف میں وہ خرچ کرتے ہیں یا ادھر ادھر وہ اڑا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اموال یہ مال کی جمع ہے، اور جمع کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں پر یہ جمع قلت ہے، تو اس جمع قلت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیب خرچ ان کو بہت زیادہ نہ دیا جائے، البتہ کھانے پینے اور پہنانے میں جو خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے اندر تنگی سے کام نہ لیا جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اہمیت اس لیے زیادہ دی ہے کہ بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہو یا کسی اور کے، چاہے زیر تربیت یتیم ہو یا یتیم نہ ہو، ان کو جیب خرچ بہت زیادہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے عادت خراب ہوگی۔ وہ ابھی مال کی اہمیت سے ناواقف ہے، وہ مال اناپ شناف اڑائیں گے اور بڑے ہو کر بہت زیادہ خرچالو اور بہت زیادہ اڑانے والے بن جائیں گے۔ البتہ ان کی ضروریات میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں جتنی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے وسعت سے کام لیا جا سکتا ہے، اس میں تنگی نہ کی جائے۔ اور اگر کبھی وہ مانگے کہ میرا مال مجھے دے دو، اور اگر وہ اپنے بچے ہیں اور پیسے کا مطالبہ کریں تو ان کو نرمی سے سمجھایا جائے۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے، دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان کو تسلی دی جائے، اگر وہ سمجھ رہے ہوں کہ میرا مال ہے اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جا رہا تو ان کو سمجھایا جائے کہ ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ سب تمہارا ہی ہے۔ اور یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو جگہ قیام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا، ایک تو یہیں پر، اور دوسرا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ قیاما للناس کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کے لیے اصل سرمایہ حیات ہو۔ تو قرآن کریم نے دو ہی چیزوں کو قیاما للناس کہا، ایک مال کو اور دوسرا کعبہ شریف کو۔ کعبہ شریف کو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو، جو کہ محترم گھر ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے، یعنی جب تک کعبہ شریف باقی ہے، دنیا باقی ہے، اور اگر اسے منہدم کر دیا جائے تو جلد قیامت آ جائے گی۔ یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 97۔ غرض اس تعبیر سے جس طرح کعبہ شریف کی اہمیت آشکارا ہوتی ہے، اسی طرح مال کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سرمایہ حیات جسے بنایا ہے وہ ایک مال بھی ہے، اس لیے مال لوگوں کے لیے سہارا ہے، اس لیے جائز راہوں سے مال کمانا چاہیے، اور جائز راہوں
اور صحیح جگہوں پر ہی خرچ کرنا چاہیے، اور کچھ جمع کر کے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بالکل خالی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ توکل اسی وقت کامل ہے جب آدمی کچھ اندوختہ کرے، جمع کرے، اور جب جمع کیا ہوا مال اس کے پاس رہتا ہے اور حالات آ جائے تو آدمی باہمت رہتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، ورنہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ ان ساری باتوں کو ارشاد فرما کر لوگوں کو بتلا دیا کہ بے سمجھ لڑکوں کے ہاتھ میں ان کا وہ مال مت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سامان معیشت بنایا، بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور ہلاکت کے اندیشے سے بچاؤ، اور جب تک ان کو نفع نقصان کا ہوش نہ آئے اس وقت تک ان کو اس میں کھلاؤ، پہناؤ اور تسلی دیتے رہو کہ یہ سب مال تمہارا ہی ہے، ہم تو تمہاری خیر خواہی میں یہ سارا معاملہ انجام دیتے ہیں، جب سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ مال ہم تم کو ہی دے دیں گے۔